نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایک کہانی ایک سبق کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک خوبصورت کہانی سنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مرتب ہونے والے سبق کا تذکرہ ہوگا۔ دراصل تاریخی واقعات یا کہانیاں، قصے، یہ ساری چیزیں قوموں کے تجربوں کا نچوڑ ہوتی ہیں، اور کسی ایک کہانی کے اندر، کسی ایک کہاوت کے اندر، کسی ایک ضرب المثل کے اندر اس قوم کے سینکڑوں سال کا تجربہ محفوظ ہوتا ہے۔ آج کی اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ چیز ہمیں بالکل سامنے نظر آتی ہے۔ کہانی یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کہیں جا رہے تھے، رستے میں دریا پڑا اور انہوں نے وہاں سے کشتی پہ سوار ہونے کے لیے، اور وہ کشتی پہ سوار ہوئے۔ رستے میں جاتے جاتے ملاح سے کوئی بات چیت ہوتی رہی، دریا میں کشتی چل رہی ہے اور گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو ایک جگہ جا کے انہوں نے ملاح سے پوچھا، بھئی تم نے کچھ پڑھا وڑا بھی ہے یا بس یہی کام کرتے ہو؟ تو ملاح کہنے لگا، مولوی صاحب میرے پاس تو کہاں وقت تھا کہ میں کچھ سیکھتا، بس یہی روزی روٹی کے لیے کشتی چلا رہا ہوں اور زندگی کی گاڑی کو دھکے دے رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ افسوس، تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی اور اس کے بعد کشتی آگے چلتی رہی۔ اچانک دریا میں موجیں ابھرنے لگیں اور کشتی بیچ گرداب میں پہنچ گئی اور ڈولنے لگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی کشتی میں بیٹھا ہو اور کشتی دریا میں ڈول رہی ہو اور موجیں جو ہیں وہ دائیں بائیں سے آ رہی ہوں اور کشتی جو ہے وہ اچکولے کھا رہی ہو، تو ایسے میں کسی آدمی کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ٹھیک اس وقت ملاح نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب، آپ کو بھی کوئی تیرنا ویرنا آتا ہے یا بس صرف علم پڑھتے رہے؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ بھئی میں نے تو کبھی کشتی چلانا نہیں سیکھی، میں تیرنا نہیں جانتا۔ تو ملاح کہنے لگا کہ میری تو آدھی گئی تھی، ابھی انتظار کریں آپ کی پوری گئی۔ یہ کہانی ایک طرف جہاں پر اس کے اندر ایک مزاح اور طنز ہے، اس کے ساتھ دوسری جانب اس کے اندر بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے پیشے کو، کسی کے کام کو اور کسی کی جو زندگی کا اسلوب ہے، اس کو تحقیر کی نظر سے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی آدمی کی وہ خوبیاں جن کا تعلق اس کی اپنی ذات یا اس کی ذاتی اس کی کمائی سے نہیں ہے، جس میں اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، ایسی خوبیوں کے اوپر اس کی تعریف ہو سکتی ہے اور نہ اس کی تنقید کی جا سکتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی افریقہ میں پیدا ہو گیا، اس کا رنگ کالا ہے، ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اگر وہی آدمی یورپ میں پیدا ہوتا تو شاید اس کی شکل سفید ہوتی۔ اسی طرح سے ایک آدمی ایک قوم میں پیدا ہو گیا، اگر وہ اس قوم میں اس کا نام کچھ پڑ گیا ہے، اگر کسی اور قوم میں پیدا ہوتا تو اس کا نام کچھ اور ہوتا۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کے پیشوں، اس کی شکل و صورت، اس کی نسل، اس کا رنگ، اس کی زبان، ان سے انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔
اور حدیث شریف میں آیا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ خوف خدا دل کے اندر ہوتا ہے، خوف خدا باہر نہیں ہوتا۔ تو خیر اس کہانی کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو مولانا صاحب سواری کر رہے تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ملاح اس نے کچھ پڑھا وڑا نہیں ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اور شاید ان کے دل میں اس کے اندر ایک ناز اور غرور گھمنڈ پیدا ہوا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لیکن جو اگلا مرحلہ ہے وہاں پر آپ جا کے دیکھیے کہ جب کشتی ڈوب رہی ہے تو ان پڑھ ملاح اور پڑھے لکھے مولانا وہ دونوں ڈوبنے میں برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں کبھی بھی کسی آدمی کو حقیر نہ جانیے، اس کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس نے 5000 کا جوتا پہنا ہوا ہے، لیکن اس میں سے اگر 2 ٹانکے نکل جائیں تو وہ جوتا پہننے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کو لے کے موچی کے پاس جاتا ہے، جو اس سے بہت معمولی اجرت پر اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور یہ جوتا پہن کے آدمی بڑی بڑی تقریبات میں جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے اگر یہ موچی نہ ہوتا تو کیا اس کا 5000 کا جوتا بیکار نہ چلا جاتا؟ اسی طرح سے معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، لوہار ہے، موچی ہے، درزی ہے، کمہار ہے، اچھا اسی طرح سے ترکھان ہے، اور مستری ہے، راج ہے، مزدور ہے، یہ سارے لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور وہ اس معاشرے کی تعمیر میں اپنا پورا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کی تحقیر ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر ایک سے حساب وہی لے گا۔ اس لیے اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان جہاں اپنی صلاحیتوں، اپنی خوبیوں کا معترف ہو، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کی خوبیوں کا بھی معترف ہونا چاہیے، اور کبھی بھی دوسروں کی خوبیوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر 10 خوبیاں آپ کے اندر ہیں تو 5 خوبیاں دوسرے کے اندر بھی ہوں گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ la la la